پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کھانا، سونا، خواہشیں پورا کرنا. تو ایک نارمل جانور ہو جن کو گھروں میں پال لیا جائے، ایسے جانور ہو. اور اگر تمہارا طریقہ زندگی یہ ہے کہ تم کھاتے ہو، سوتے ہو اور خواہشیں پوری کرتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاں جیسا موقع ملا فوراً کسی کی توہین کی ہے، جہاں موقع ملا کسی کی تذلیل کی، جہاں موقع ملا کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف دی، کسی کو پریشان کیا، کبھی زبان کے ذریعے تکلیف دی، کبھی ہاتھوں کے ذریعے تکلیف دی، کبھی اپنے اسباب و وسائل کے ذریعے تکلیف دی، کبھی اپنے جملوں کے ذریعے تکلیف دی، کبھی کسی کا نام بگاڑ کے تکلیف دی، کبھی کسی کا حق مار کے تکلیف دی، کبھی کسی کا حق چھین کے تکلیف دی. اگر تم کھانے، سونے، خواہشوں سے بڑھ کر تکلیف بھی دیتے ہو تو پھر تم ایسے جانور ہو جس کو درندہ کہا جاتا ہے. شیر، کتا، چیتا، یہ جو پھاڑ کھاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جانور کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، اپنی خواہشیں بھی پوری کرتے ہیں اور لوگوں کو چیرتے پھاڑتے بھی ہیں، اذیت بھی دیتے ہیں. تو دوسرا مرحلہ انسان کا یہ ہے، کھانے پینے سونے کے ساتھ خواہشوں کے بعد وہ اگر تکلیف بھی دے رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، تو وہ ایک جانور ہے، اور ایسا جانور جو درندہ ہے، وحشی ہے، پریشان کرنے والا جانور ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر تم کھاتے ہو، سوتے ہو، خواہشیں پوری کرتے ہو اور اس کے بعد لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، لوگوں سے جھوٹ بولتے ہو، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہو. واقعاً بہت عجیب چیز ہے، جھوٹے وعدے کرتے ہو، بس 5 منٹ میں پہنچا، 10 منٹ میں پہنچا، 1 گھنٹے میں پہنچا، 1 دن میں پہنچا، بس کل تمہارا ادھار واپس کر دوں گا، بس کل وعدہ پورا کر دوں گا. یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. واقعاً یہ بہت بڑا گناہ ہے، وعدہ خلافی کرنا. اس طرح سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ باتوں باتوں میں وعدے کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، سامنے والا انتظار کیے رہتا ہے. بہت ساری باتیں یہاں کی جا سکتی ہیں اس ضمن میں، لیکن آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو پہلا مرحلہ کھانا، سونا، خواہشیں پورا کرنا، عام جانور. دوسرا مرحلہ کھانا، سونا، خواہشیں پوری کرنا، لوگوں کو اذیت دینا، یہ جو ہے وہ درندہ صفت انسان ہو جاتا ہے. تیسرا مرحلہ کھانا، سونا، خواہشیں پوری کرنا اور لوگوں کو دھوکے دینا، فریب دینا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں کی چغلی کرنا، لوگوں سے حسد رکھنا، لوگوں سے کینہ رکھنا. اگر اس مرحلے میں تمہاری زندگی ہے تو پھر تم جو ہے وہ شیطان والی زندگی جی رہے ہو، پھر تم شیطان والی زندگی جی رہے ہو. اب چوتھا مرحلہ یہ ہے زندگی کا کہ اگر تم کھاتے ہو، سوتے ہو، خواہشیں پوری کرتے ہو، لوگوں کو ستاتے نہیں ہو، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے ہو، لوگوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے ہو، برا نہیں کرتے ہو، کسی کو پریشان نہیں کرتے ہو، اور خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو پھر تم جو ہو انسان، ایسے انسان ہو جو فرشتہ صفت انسان ہے، ملک ہو. پھر تم گویا فرشتوں جیسے ہو. اگر تم تمام تر حلال چیزوں سے گزر کے حلال کھاتے ہو اور جتنا سونا چاہیے اتنا سوتے ہو، بے جا نہیں سوتے ہو، حلال خواہشیں پوری کرتے ہو، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہو، اذیت نہیں دیتے ہو، اور اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنے کو بڑا بتانے کے لیے نہیں، اپنے کو نیک سمجھانے کے لیے نہیں، اپنے کو اچھا بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اس کی عبادت خلوص کے ساتھ ہوتی ہے. اگر یہ کرتے ہو تو تم فرشتے ہو، ملک ہو. پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ اگر تم سوتے ہو، کھاتے ہو، خواہشیں پوری کرتے ہو، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے ہو، خلوص سے اللہ کی عبادت کرتے ہو اور ہر قدم پہ یہ چاہتے ہو کہ کاش میرا قدم کسی طرح سے میرے رب سے نزدیک لے جائے، ہر جگہ اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہو میرا اٹھنا اللہ کے لیے ہو، میرا بولنا اللہ کے لیے ہو، میرا کچھ کہنا اللہ کے لیے ہو، میرا کچھ کرنا اللہ کے لیے ہو، میرا کچھ سننا اللہ کے لیے ہو. میں جہاں بھی رہوں صرف یہ نہیں کہ مسجد میں مصلی پہ نہیں، بلکہ اگر میں دکان پہ ہوں تو میرا عمل وہ ہو جو مجھے اللہ سے نزدیک کرتا ہو. میں کوئی بزنس کرتا ہوں تو میں اس طرح سے بزنس کروں کہ میرا اللہ کے نزدیک رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. اگر زندگی ایسی ہے
کہ ہر مرحلے میں اللہ کا قرب، اس کی رضا، اس کی مرضی، اس کی جو ہے وہ مشیت، اس کے اعتبار سے اگر زندگی گزار رہے ہو تو پھر تم انسان ہو، پھر تم انسان ہو۔ اب کہیں گے انسان ہاں، اب تم انسان کہنے کے لائق ہو، اور انسان اگر انسان بن جائے تو اللہ کی معصوم فرشتے، یہ مخلوق اس کو سجدہ کرتی ہے۔ کتنے اوپر پہنچ جاتا ہے انسان۔